بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسانی خون کی منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ جس مریض کو خون منتقل کیا جا رہا ہے اس کے بلڈ گروپ کا علم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ڈونر کا خون اس مریض کے خون کے ساتھ میچ کر رہا ہو، اور نہ صرف اس کو خون کی منتقلی کے وقت مد نظر رکھا جاتا ہے بلکہ اس بات کا خیال ٹرانسپلانٹ یا اعضاء کی پیوند کاری میں بھی بھرپور رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خون کا گروپ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بیشتر افراد اپنے بلڈ گروپ سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس سے واقفیت کچھ مخصوص امراض کا خطرہ ٹالنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی خون کو 1900 کے اوائل میں 4 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان چاروں بلڈ گروپس کو جو چیز ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے وہ اینٹی جینز ہے، یعنی ایسے پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ جو خون میں شامل ہو کر اینٹی باڈیز بنانے کا عمل تیز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے بلڈ گروپ میں اینٹی جینز بھی اے ہوتے ہیں، جبکہ بی بلڈ گروپ میں ٹائپ بی اینٹی جینز ہوتے ہیں۔ ویسے تو طبی ماہرین خون کے گروپس کو 35 کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی انسانوں اور جانوروں دونوں کے گروپس کو، مگر دنیا کی 90% انسانی آبادی 8 بلڈ گروپس کی حامل ہوتی ہے، یعنی اے پازیٹیو، اے نیگیٹیو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹیو، او پازیٹیو، او نیگیٹیو، اے بی پازیٹیو، اے بی نیگیٹیو۔ اے پازیٹیو اور او پازیٹیو ایسے بلڈ گروپس ہیں جو مجموعی طور پر 65% تمام انسانی بلڈ گروپس پر مشتمل ہیں، جبکہ اے بی نیگیٹیو سب سے زیادہ نایاب ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان بلڈ گروپس کی چند خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہنے میں مدد دیں گی۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، اے بلڈ گروپ۔ اے بلڈ گروپ میں اے اینٹی جینز سرخ خلیات میں ہوتے ہیں، جبکہ بی اینٹی باڈیز پلازما میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے خون کا گروپ اے ہے تو آپ اے اور اے بی خون کے گروپس رکھنے والے افراد کو سرخ خلیات کا عطیہ کر سکتے ہیں۔ مختلف طبی رپورٹس کے مطابق اے بلڈ گروپ کے حامل افراد میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کارٹیسول کی سطح زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق اس بلڈ گروپ میں مختلف اقسام کے کینسر کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، مگر خون کا یہ گروپ مچھروں کو کچھ زیادہ پسند نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بی بلڈ گروپ۔ بی بلڈ گروپ کے سرخ خلیات میں بی اینٹی جینز اور پلازما میں اے اینٹی باڈیز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بی اور اے بی بلڈ گروپ رکھنے والوں کو سرخ خلیات کا عطیہ کر سکتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس بلڈ گروپ والے افراد میں امراض قلب کا خطرہ او گروپ کے مقابلے میں 11% زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم ایسے افراد کے معدے میں اے یا او بلڈ گروپ کے مقابلے میں 50,000 گنا زیادہ دوست بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اے بی بلڈ گروپ۔ اے بی بلڈ گروپ کے سرخ خلیات میں اے اور بی دونوں اینٹی جینز ہوتے ہیں، مگر پلازما میں اے یا بی کوئی اینٹی باڈی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے خون کا گروپ اے بی پازیٹیو ہے تو آپ ہر قسم کا خون لے سکتے ہیں۔ اس بلڈ گروپ کے حامل افراد میں او بلڈ گروپ والوں کے مقابلے میں امراض قلب کا خطرہ 23% ہوتا ہے۔ نمبر 4، او بلڈ گروپ۔ اگر آپ کے خون کا گروپ او ہے تو آپ کے سرخ خلیات میں اے یا بی اینٹی جینز نہیں ہوں گے، مگر پلازما میں اے اور بی اینٹی باڈیز ہوتے ہیں۔ او پازیٹیو خون کا گروپ رکھنے والے افراد تمام چاروں گروپس کو خون دے سکتے ہیں، مگر ایسے افراد کو جن کا گروپ پازیٹیو ہوگا، جیسے او پازیٹیو، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو اور اے بی پازیٹیو، او نیگیٹیو بلڈ گروپ میں خون کے سرخ خلیات تمام گروپس کو منتقل کیے جا سکتے ہیں اور انہیں یونیورسل ڈونر مانا جاتا ہے۔ او بلڈ گروپ کے حامل افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مچھروں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، مگر ان میں لبلبے کے کینسر اور ملیریا جیسے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تاہم السر کا مرض بھی انہیں اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ مزید برآں او نیگیٹو بلڈ گروپ رکھنے والے نومولود بچے امراض سے دوسروں کے گروپس کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ او بلڈ گروپ والوں کو صرف او بلڈ گروپ کے مالک ہی خون دے سکتے ہیں۔ دوستو، خون کے مخصوص گروپس اور 49 بیماریوں کے درمیان تعلق موجود ہے۔ یہ انکشاف ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ اس ریسرچ میں 50 لاکھ سے زیادہ افراد اور 1000 سے زائد امراض کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ تحقیق میں تصدیق کی گئی کہ مخصوص بلڈ گروپ سے خون جمنے، جریان خون کے مسائل یا دوران حمل ہائی بلڈ پریشر کے زیادہ خطرے میں تعلق موجود ہے۔ ریسرچ میں تصدیق کی گئی کہ اے بلڈ گروپ والے افراد میں خون جمنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ او گروپ والے افراد میں جریان خون کے امراض کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ او بلڈ گروپ کی خواتین میں حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ بی بلڈ گروپ والے افراد میں گردوں کی پتھری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نتائج سے امراض اور خون کے گروپس کے درمیان موجود نئے اور دلچسپ تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے، جبکہ مستقبل میں ہونے والی تحقیق میں ایسے میکنزم کی نشاندہی کی ضرورت ہوگی جو اس تعلق کی وضاحت کر سکیں۔ سائنسدانوں کے مطابق خون کی بائیو کیمسٹری ہماری صحت کا تعین کرتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق مختلف بلڈ گروپس جسم پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ نمبر 1،
بلڈ کلاٹ یا خون جمنے اور گاڑھا ہونے کا خطرہ۔ ایک طبی تحقیق میں یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ بلڈ گروپ اے اور بی کے حامل افراد کی ٹانگوں کے نچلے حصے میں بلڈ کلاٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جو کہ سفر کر کے پھیپھڑوں تک جا کر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 60,000 سے زائد افراد کے ڈیٹا کا 30 سال تک جائزہ لیا گیا اور معلوم ہوا کہ اوپر درج کیے گئے بلڈ گروپس والے افراد میں بلڈ کلاٹ کا خطرہ او بلڈ گروپ کے حامل افراد کے مقابلے میں 40% زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، امراض قلب۔ اے اور بی بلڈ گروپس کے حامل افراد میں امراض قلب کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی ایک تحقیق میں 77,000 افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اے بی بلڈ گروپ کے حامل افراد میں امراض قلب کا خطرہ او بلڈ گروپ کے مقابلے میں 23% زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بی بلڈ گروپ والے افراد میں یہ خطرہ 11% اور اے بلڈ گروپ میں 5% زیادہ ہوتا ہے۔ محققین یہ بتانے سے قاصر رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تاہم ان کے خیال میں یہ بلڈ گروپ صحت کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی مقدار زیادہ بناتے ہیں۔ نمبر 3، معدے کا کینسر۔ اے بلڈ گروپ والے افراد میں معدے کے کینسر کا خطرہ کسی اور بلڈ گروپ کے مقابلے میں 20% زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات سویڈن میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ خاص طور پر اگر اس بلڈ گروپ کے حامل افراد سگریٹ نوشی کے عادی ہوں تو یہ خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں او بلڈ گروپ والے افراد میں معدے کے السر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تاہم اس کی وجہ کے حوالے سے محققین کوئی خاص روشنی نہیں ڈال سکے۔ نمبر 4، بانجھ پن۔ او بلڈ گروپ والی خواتین میں بانجھ پن کے امکان دیگر کے مقابلے میں دگنا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ جسم میں ایک ہارمون FSH کی سطح زیادہ ہونا ہے، جو کہ ایسے اجزاء میں کمی لاتی ہے جو کہ بانجھ پن سے بچاتے ہیں۔ ریسرچ میں اس حوالے سے کوئی واضح وجہ تو نہیں بتائی گئی، تاہم طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ زیادہ تشویشناک امر نہیں، عمر بڑھنا اس سے بھی زیادہ بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے۔ نمبر 5، دماغی تنزلی اور یادداشت سے محرومی۔ ایک ریسرچ کے مطابق جن لوگوں کے خون کا گروپ اے بی ہوتا ہے ان میں ادھیڑ عمری یا بڑھاپے میں یادداشت سے محرومی کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک خاص قسم کے پروٹین کی زیادہ مقدار ہونا ہے، جو یادداشت کے مسائل کا خطرہ 24% تک بڑھاتا ہے۔ نمبر 6، فالج کا خطرہ۔ ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ او بلڈ گروپ کے حامل افراد کے مقابلے میں دیگر بلڈ گروپس والے افراد میں خون کی شریانوں کے مسائل جیسے ہارٹ اٹیک یا فالج وغیرہ کا خطرہ 9% زیادہ ہوتا ہے۔ محققین اب بھی جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تاہم ایک امکان یہ ہے کہ دیگر گروپس میں ایک مخصوص پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو بلڈ کلاٹ اور فالج وغیرہ کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح او بلڈ گروپ والے افراد میں خون کے گردشی امراض، بلڈ کولیسٹرول کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 7، مچھر۔ ایک ریسرچ کے مطابق او بلڈ گروپ مچھروں کو دیگر بلڈ گروپس کے مقابلے میں اپنی جانب زیادہ کھینچتا ہے۔ در حقیقت اس بلڈ گروپ کے حامل افراد مچھروں کے حملے کا اے بلڈ گروپس کے مقابلے میں دگنا زیادہ شکار ہوتے ہیں، جبکہ بی بلڈ گروپ دونوں کے درمیان ہے۔ ویسے ضروری نہیں کہ خون ہی مچھروں کو لوگوں کی جانب کھینچے، اس کی چند دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسے موٹاپا، حمل، الکوہل کا استعمال، مخصوص جسمانی بو، جلد میں چھپے بیکٹیریاز اور ورزش وغیرہ۔ آخر میں یہ بات ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ تحقیقات ہزاروں لوگوں پر ہوئی اور ہر شخص میں ایک جیسی خصوصیات نہیں پائی گئیں۔ ان تحقیقات میں جو علامات اکثر لوگوں میں پائی گئیں انہیں ریسرچ کا حصہ بنایا گیا، اس لیے یہ صرف ایک انتباہ ہے، نہ کہ آپ وہم میں پڑ جائیں۔ یہ سب کچھ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو اشیاء یا جو عادات اس بیماری کی وجہ بن سکتی ہیں، ان بلڈ گروپس والوں کو دوسروں کی نسبت ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے۔